الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحمان و رحیم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے سب سے پہلے بارگاہ خداوند قدوس میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور اس کے بعد سرکار دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، اور ایک ثبوت اس کا یہ بھی ہے کہ قرآن کی امت یعنی امت مسلمہ اس پر قیامت تک، قیامت کے زمانے تک جو حالات آنے والے ہیں، جو حالات اس امت پر آئیں گے، ان سارے حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی عمر نبوت میں ان سارے حالات سے آپ کو گزار دیا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ ملک ہندوستان میں اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو حالات آج ہیں، جن حالات سے دو چار ہم لوگ ہیں، ایسے حالات سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو پہلے ہی گزار دیا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جمع بھی کر دیا تاکہ آگے آنے والی قومیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کتاب ہدایت اسی لیے تو کہا گیا قرآن مجید کو کہ یہ مسلمانوں کی ہر زمانے کے اندر ہدایت اور رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں کھولی جائے، صرف جمعہ کے دن پڑھی جائے، یا صرف تاقراتوں کے اندر پڑھی جائے، یا جو جاگنے کی رات ہم کہتے ہیں ان راتوں کے اندر اس کتاب کی تلاوت کی جائے، محض اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قیمتی اتنی قیمتی چیز قرآن مجید کی شکل میں ہم لوگوں کو عطا نہیں کی، بلکہ اس کا مقصد ہے، یہ مقصد حیات کو بتلانے والی کتاب ہے، مسلمانوں کو ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے آنے والے جو حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے ہی گزار دیا۔ کہاں قیامت تک کا لمبا زمانہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب قیامت قائم ہونے کتنے دن باقی ہے، کتنے سالہ باقی ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کتنی تھی؟ مختصر سی زندگی، 23 سال۔ اب اندازہ لگائیے، ہم لوگ اتنے طویل زمانے سے اس ملک کے اندر مصائب ہمارے پر آ رہے ہیں، پریشانیاں ہم لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں، مصیبت ہم لوگوں کے اوپر آ رہی، اور نہ جانے قیامت تک ابھی کتنے سال باقی ہوں گے۔
اور کتنے مصائب اور نئے نئے پریشانیاں اور امتحانات مسلمانوں پر آئیں گے. ایک مختصر سا زمانہ نہیں ہے، طویل زمانہ ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 23 سال کیا مدت ہوتی ہے. 23 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے. اتنی مختصر سی زندگی میں پورے مصائب، پورے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا دیے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، یہ کتاب، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب ایسی ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ جو قیامت تک کے آنے والے منظر کو دیکھ سکتا ہے. جیسے آج ہم لوگ اپنے ظاہری آنکھوں سے اپنے سامنے کی چیز کو جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر کوئی شبہ نہیں، بسا اوقات ہم انسان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے اندر بھی غلطی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کبھی کوتاہی نہیں کر سکتی. ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں. بزرگان محترم، آج جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آج جو ہم لوگوں کے اوپر حالات ہیں اور جو دباؤ ہم لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، جو پریشر ظالم اور باطل طاقتوں کی طرف سے ہم لوگوں کے اوپر آ رہا ہے، آج ہم لوگ ہر ایک اس سے بخوبی واقف ہیں. حالات حاضرہ سے ہم سب واقف ہیں کہ کس طریقے سے دباؤ کفر و شرک کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر ہے. لیکن جتنا دباؤ آج ہم لوگوں کے اوپر ہے، جتنا پریشر آج ہم لوگوں کے اوپر ہے، جتنے چیلنجز کا سامنا آج ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ دباؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا تھا. کفر و شرک کے علم بردار طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کے لیے. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے، حق بات کو بیان کرنے سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے بہت زیادہ زور لگا دیا. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے حیلے ان لوگوں نے اختیار کر لیے، سارے ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھا لیے، صحابہ کرام پر ظلم ڈھا دیے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے. نہ آپ کے صحابہ پیچھے ہٹے، نہ صحابیات پیچھے ہٹیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس طریقے سے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ کو لالچ دینا. ان لوگوں نے لالچ اس اعتبار سے دی، دباؤ اس طریقے سے ڈالا کہ ہم آپ کو سرداری دے دیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنا دیں گے مکے کا، آپ اس کام سے رک جائیے. اگر آپ کو کسی مکے کی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اس کا شوہر بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس کام سے رک جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سونا چاندی چاہیے تو ہم اس کے ڈھیر لگا دیں گے، لیکن آپ اس کام سے رک جائیے. ہمارے بتوں کو ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، ہم جس کے نام لیوا ہیں، ہم جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیے، اس سے آپ رک جائیے. آپ جو چاہیں گے جو مانگیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اس طریقے کا دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر ڈالا گیا، لیکن سارے دباؤ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا. واقعہ مشہور ہے کہ جب سارے حیلے تدابیر اختیار کر لیے گئے کفار و مشرکین کی جانب سے، تو جو مکے کے سردار تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ اس کو سرداری چاہیے ہم اس کو اپنا سردار مان لیں گے، اگر اس کو کوئی اور چیز مال و دولت چاہیے تو ہم اس کا ڈھیر لگا دیں گے، جو اس کے مطالبات ہیں ہم سارے پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ یہ کیجئے، ان سے درخواست یہ کیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا اس وقت کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں.
میں ان کے دباؤ کے اندر آنے والا نہیں ہوں, میں ان کے دباؤ میں آ کر اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اس طریقے سے دباؤ رسول اللہ پر ڈالا گیا, مادی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ہر قسم کا لالچ دے کر. لیکن جب ان لوگوں کی بات نہ بنی, ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ترکش کا آخری ایک اور تیر نکالا, ایک اور حیلہ نکالا کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہماری ذرا سی بات مان لیں تو ہم ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے. انہوں نے یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار ہیں, آپ جو بولیں گے ہم کریں گے, ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں گے, لیکن شرط ان لوگوں نے رکھی کہ آپ ہماری ذرا سی بات مان لیں. اور وہ ذرا سی بات کیا تھی؟ دوران خطبہ تو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اس پس منظر کو بیان کر رہا ہے جو اس وقت پیش آیا. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ کچھ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی, شان نزول جس کو کہتے ہیں. تو کچھ آیتیں ہوتی ہیں, اس کا پس منظر ہوتا ہے. تو واقعہ یہ ہوا کہ جو مکے کا سب سے بڑا سردار تھا امیہ بن خلف, اور ایک جو دوسرا بڑا سردار تھا ابو جہل, یہ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد لے کر حاضر ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہماری ان مورتیوں کو, ہماری ان دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, اور یہ کریں کہ آپ ہماری ان دیوی دیوتاؤں پر کبھی کبھار ہاتھ پھیر دیا کریں, یا کبھی کبھار ان کو بوسہ دے دیا کریں. آپ یہ عمل کریں. ہم آپ کو ان لوگوں کو ماننے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو مانیں یا ان سے مانگنا شروع کر دیں, آپ کیا ہے ان کی پرستش کرنا, ان کو حق ماننا شروع کر دیں. ہم یہ نہیں کریں, بس ہم آپ سے اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیجئے اور ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیجئے. کبھی کبھار جیسے آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں ویسے ہی ان کو بوسہ دینا شروع کر دیں. اگر آپ یہ کریں گے تو ہم سارے کے سارے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے, سارے کے سارے ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں گے, ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے بادشاہت کا آفر دیا, میں نے اس کو ٹھکرا دیا. مکے کی خوبصورت ترین عورت کا شوہر بنانے کا آفر دیا, میں نے اس کو ٹھکرا دیا. میں نے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچا. مجھے سونے چاندی کے ڈھیر دینے کی ان لوگوں نے آفر کی, لیکن میں نے اس کو بھی فوراً نکار دیا. لیکن اب یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ کبھی کبھار ان مورتیوں پر ہاتھ رکھ دیا جائے, ان کو بوسہ دے دیا جائے, اور ایک طرف یہ ہے کہ یہ پوری قوم ایمان لے آئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اصلی تو یہی تھا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے بن جائیں, ایمان کے دائرے کے اندر آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے بن جائیں. اگر مہینے میں ایک دو بار کبھی ان کے اوپر ہاتھ پھیر بھی دیا گیا, ان کو بوسہ بھی دے دیا گیا, تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہلکا سا خیال گزرا. مفسرین اس آیت کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں, آج ہم لوگ غور کریں, کیا ایسے ہی حالات آج ہمارے اوپر نہیں ہیں کہ آپ ذرا سا کسی غیر مسلم یا ہمارے برادران وطن جو ہیں, ذرا سا ہم ان کی بات کو مان لیں تو وہ ہم سے کیا ہے دوستی کرنے کے لیے تیار. اگر ہم ان کے تہواروں کے اوپر ان کو مبارکباد دینا شروع کر دیں اس لیے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں, وہ اپنا دوست ہم لوگوں کو بنا لیں, تو آج بھی ایسے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالات آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہلکا سا یہ خیال آیا. اگر آج کے دور میں یہ سوال کیا جائے کہ اگر ایک قوم ہے ساری کی ساری مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے لیکن بدلے میں چاہتی ہے کہ آپ بھی دو چار کینڈل موم بتیاں رات میں جلا لیں, تھوڑی دیر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں, کبھی کبھار یہ کر لیں
ان مورتیوں کو کبھی کبھار چھو لیں، اس کے بدلے میں وہ قوم ہے کہ ساری کی ساری ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گی، تو آج ہم لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کا جواب غالباً یہی ہوگا کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم ہاتھ لگائیں گے، سینیٹائزر سے دھو لیں گے، کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں کر لیں گے، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پوری قوم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، پوری قوم ایمان لانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نقشہ کھینچ رہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کو اس چیز سے بہکائیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، آپ کو اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں، جس چیز کی وحی ہم نے آپ کے پاس دے کر بھیجی ہے اس سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اس کے سوا کوئی اور بات ہماری طرف سے گڑھ لیں، ایسی بات جو ہم نے نہیں بتائی، کہ آپ وہ بات کہیں کہ جس کا ہم نے آپ کو حکم نہیں دیا۔ اگر آپ کہیں ایسا کر بیٹھتے یا اس وقت آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ تو اب یہاں پر ہم لوگوں کو سوچنے کا اور سبق حاصل کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی ان کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو وہ ہمیشہ قتل کرنے کے مشورے کرتے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو وہ جیل میں ٹھونس دینے اور جیل میں قید کر دینے کے وہ مشورے کرتے تھے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ مکے سے نکال دینے کی سازشیں کرتے تھے کہ او یخرجوک، وہ محمد جس کو وہ اپن جان سے مار دینے کی کوشش اور سازشیں کرتے تھے، وَيَقْتُلُوكَ، ایسے محمد سے وہ دوستی کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے شرط کیا رکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری ذرا سی بات مان لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیا گیا آفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے آیتوں کے اندر وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے اس وقت آپ کے قدم مضبوط نہ بنائے ہوتے تو آپ اس امت کی خیر خواہی اور اس قوم کے ایمان لانے کی امید اور لالچ میں آپ ان کی اس بات کو کرنے پر آمادہ ہو جاتے، آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو جما دیا۔ آج ہم لوگ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تو خیال آیا، لیکن نیت آپ کی یہ تھی کہ وہ ساری قوم ایمان لے کر آ جائے گی، لیکن آج جو حالات ہیں اور آج جو لوگ دباؤ میں آ کر، پریشر میں آ کر ان لوگوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کے مائل ہونے کے اندر ان کی کیا نیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے ایمان لانے کی تو نیت نہیں ہے۔ میں نام لے کر نہیں کہہ سکتا کہ کون مائل ہو رہا ہے، اشارہ کر دینا کافی ہے کہ آج ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے، کسی کو کسی انکوائری کا خطرہ ہے کہ اگر میں ان کے خلاف کچھ بولوں گا تو انکوائری کمیشن بٹھا دی جائے گی اور میرا جو بھی میں نے کمایا بجایا ہے سب ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ اگر میں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو میری جان کا خطرہ مجھے ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کا خطرہ لاحق ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر اور شرک کے دباؤ میں آ کر ان لوگوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی لالچ میں مائل ہونے کا خیال آیا تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ڈانٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ اگر ہم آپ کے قدم نہ جماتے، آپ مائل ہو جاتے اس بات کی طرف، آمادہ ہو جاتے آپ اس بات کی طرف کہ ان کے مورتیوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، لیکن اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو سنبھالا نہ ہوتا تو آپ کے قدم بہک جاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کھول کر ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔
کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جیسے جیسے حالات ہمارے سامنے آتے جائیں، اگر ہم قرآن مجید کو جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، آج کل تو ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ مل رہا ہے. جو زبان ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے آتی ہے اس زبان میں اگر ہم ترجمہ قرآن مجید کا پڑھیں تو ہم لوگوں کو نہایت آسانی ہو جائے گی کہ آج کے دور میں سروائیو کرنے کے لیے کہ کیسے حالات آئیں تو کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. قرآن مجید نے کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا. ان ساری آیتوں کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا. آگے فرماتا ہے کہ اگر آپ کے قدم بہک جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا اور آپ اگر ان کی طرف مائل ہو جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم آپ کو دنیا ہی کی زندگی میں دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد اور بھی زیادہ سخت سزا آپ کو دیتے. ایسی سزا انسان کو جو جہنم کے اندر کبھی نہیں دی گئی ہوگی، ایسی سخت سزا آپ کو دی جاتی. یہ آیت کریمہ علماء اکرام مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے مفسرین کی زبان ترتراتی ہے. اس کا ترجمہ لکھنے کے لیے ہاتھ کانپ جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈانٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں کلام کر رہا ہے وہ اپنے رب ہونے کی حیثیت سے اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے. لیکن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اس لیے کہ مسئلے کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ اس وقت معمولی بات تھی نہ آج کے دور کے اندر معمولی بات ہے کہ کفر و شرک کا اگر ہمارے اوپر دباؤ آئے تو ہم یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ان کی بات مان لینے میں کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے، کیا ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کتنے خطرناک ہیں. موب لنچنگ کے واقعات ہم لوگ دیکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے علاقے کے اندر ہیں، ایسے ماحول کے اندر ہیں جہاں ایسے حالات درپیش نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جہاں جہاں ایسے حالات ہو رہے ہیں، جہاں ایسی آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس کا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے زبردستی کی جا رہی ہے نعرے لگوانے کی. نعرے لگانے کے باوجود ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جا رہا. ہجوم کا ہجوم مل کر مسلمانوں کو مار رہا ہے. ہم تو اپنی زندگی کے اندر مست ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آگ وہاں لگی ہوئی ہے، یہاں اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ کب وہ چنگاری اڑ کر یہاں آئے اور یہاں بھی ایسے حالات ہونا شروع ہو جائیں، تب ہم بیدار ہوں گے. اپنی سوئی ہوئی زندگی سے ہم بیدار ہوں گے، تب ہم حقیقت کو جانیں گے. آج ہم لوگوں کا ذہن اس طریقے سے بنا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سخت لہجہ اختیار کیا خطاب کرنے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم لوگوں کو خطاب کر رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ایسا کیا تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم لوگوں کو اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا. سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی دگنی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. تو اس خطاب کے ذریعے سے اور ان آیات کی روشنی میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو اب حالات ہم لوگوں کے اوپر چل رہے ہیں تو ہم اس میں کیسے سروائیو کریں، ہمارے لیے کیا عمل اختیار کرنے کے لیے لائق ہے، ہم کیسے اس حالات کے اندر زندگی گزاریں. ہم لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کے ذریعے ہی سے ہم اپنے ایمان کی استقامت کر سکتے ہیں، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھام سکتے ہیں. آج کے دور میں جہاں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان اپنے علم میں ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جمائے، توحید کو اپنے اندر جمائے، وہیں پر اپنے ایمان کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان کی مضبوطی کو بنانے کی فکر کرنا ہے اور اپنے بچوں کے اندر کفر اور شرک کی جو خباثت ہے اس کی نفرت کو ہمارے بچوں کے اندر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یاد رکھیے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ کفر کی نفرت، شرک کی نفرت یہ الگ چیز ہے. کافر کے ساتھ الگ
اور کافر کے ساتھ نفرت کرنا، کسی مشرک کے ساتھ یا ہمارے برادران وطن کے ساتھ نفرت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوڑ کی مرض کے اندر وہ مبتلا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بیماری ہے، آدمی کو بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار شخص سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ تو جو ہمارے برادران وطن ہیں ان سے ہم لوگوں کو نفرت کرنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ اگر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اسلام ہم لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کریں، بد اخلاقی کا معاملہ کریں، دین کا اور اسلام کا اور مسلمان ہونے کا غلط پیغام ہم ان لوگوں تک پہنچائے، اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن جہاں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ، ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، وہی اسلام ہم لوگوں کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ توحید کو اپنے دل کے اندر جمانے کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کی نفرت بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، تاکہ جب اگر ہمارے اوپر ایسے دباؤ کے حالات آئے تو اس وقت ہم لوگوں کو سوچنے کا موقع نہ ہو، ہم بلا سوچے سمجھے اپنی جان قربان کر دینا، اس کو گوارا کر لیں، چہ جائے کہ ہم کفر یا کلمات اپنی زبان سے نکالیں، کہ وہ جان چلی جائے تو چلی جائے، جلا دیا جائے تو جلا دیا جائے، ٹکڑے ہو جائیں تو ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی ہی تو قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں دی۔ ان لوگوں کو بھی یہی آفر دیا گیا تھا، ایک بار جیسے آج کہا جاتا ہے کہ جے شری رام کہہ دو اپنی زبان سے، ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ لات و عزا جو حبل ان کے معبود تھے ان کا نام پکارو، اللہ اکبر کا نعرہ بلند مت کرو، لات و عزا اور حبل کو پکارو، ہم تم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ بہت بوڑھے اور ضعیف لوگ تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ذوق اور کمزوری کے حالت میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ الفاظ نہیں نکالے۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو ہلاک کر ان کو شہید کر دیا۔ ایسے ایسے حالات صحابہ کرام کے اوپر آئے ہیں، اور وہی حالات کو آج دہرایا جا رہا ہے، ویسے ہی حالات آج ہم لوگوں کے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سیرت کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے، اور ان لوگوں نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہی سبق ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، کفر و شرک کی نفرت ہم اپنے دل کے اندر بٹھائیں، تاکہ اگر ہمارے اوپر یہ ایسے حالات آئے تو ہمیں کوئی سوچ بچار کرنے کا موقع نہ ہو، ہم فوراً ایمان کی حالت میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور کفر و شرک کے الفاظ اور کفریہ کلمات اور کفریہ عبادت کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اب کفریہ کلمات کہہ لوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ اب یہ حالات ویسے نہیں رہے، یہ امتحانات کا دور چل رہا ہے، یہ دجالیت کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ایسے دور میں بہت زیادہ اعمال تو ضروری ہے ہی، لیکن سب سے پہلی جو چیز ضرورت ہے وہ ایمان کو بنانے کی ہے، ایمان کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، ہم ہر جمعہ کے اندر مختلف عنوانات پر جو مہینہ چلتا ہے اس کے حساب سے ہم بار بار عنوانات، چاہے شعبان کی فضیلت ہو، شب برات کی فضیلت ہو، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی فضیلت ہے، ہم یہ ساری چیزیں سال بھر سنتے رہتے ہیں۔ وہیں پر ہم لوگوں کو یہ بھی بار بار کہنے کے اور دہرانے کی ضرورت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان چیزوں کو بار بار دہرایا ہے، ایسے ہی یہ ساری چیزوں کو کہ ہم کیسے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، کیسے ہم اپنے توحید پہ اوپر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، ایسی چیزوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، تاکہ یہ چیز ہمارے اندر مضبوط ہو جائے اور گھر کر جائے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کفر اور شرک کی جانب سے جو دباؤ ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیب بھی بتائی کہ کس طریقے سے ہم اس دباؤ سے بچ سکتے ہیں۔ جو پریشر ہمارے اوپر ظالم طاقتیں، ظلم کرنے والی طاقتیں ڈال رہی ہیں، اس کو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا دباؤ ڈالا گیا تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا، صحابہ کرام نے کیسے اپنے آپ کو بچایا۔
کفر و شرک کی طرف سے جو مظالم آئے، کیسے مضبوطی اپنے اندر لائی صحابہ کرام نے، کیسے مصائب ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم کے ساتھ جمے رہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کر رہا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوں، اپنے مالک کا دھیان، اپنے مالک کا استحضار اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے اللہ کے استحضار کو کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، استحضار کو اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت سے تارات کی تاریکی چھانے تک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، تو اس کے اندر 4 نمازیں آ گئی۔ جب سورج ڈھلتا ہے، ڈھلنے کے بعد سے ظہر شروع ہوتی ہے، جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو اس وقت تک عشاء کا وقت آ جاتا ہے، تو 4 نمازیں آ گئی اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کو بھی قائم کریں، اور اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ فجر کے وقت اور سحری کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا یہ بہت فائدے مند ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ روبرو ہونے کا وقت ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ روبرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے کا اور فجر کے بعد کا کہ لاکھوں فرشتے جو شخص قرآن مجید کی تلاوت اس وقت کرتا ہے، قرآن مجید کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ایسے بندے کو جو اس وقت تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کو سننے اور دیکھنے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ فجر پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد اور تہجد کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیب بتائی، تدبیر بتائی کہ جب ایسے حالات آ جائیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ پہلا کام یہ کہ نمازوں کا اہتمام نہایت سخت ضرورت ہے ایسے حالات کے اندر۔ جب ایسے حالات پیش آئے تو پتہ کیا چلا کہ ایسے دباؤ کے سمجھنے اور دور کرنے کے لیے مادی اور جو ظاہری اسباب ہیں ان کو تو اختیار کرنا ہی ہے، جیسے فوج تیار کرنا ہو گیا، یا اسی طریقے سے سیاسی تحریک چلانا، یا اسی طریقے سے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی جیسے اب حجاب کے خلاف فیصلہ آیا تو بند کرنے کا اعلان، ایک پرامن بند کا ہم نے مظاہرہ کیا۔ تو یہ جو ظاہری اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کرنے کا، اور دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن جہاں کہیں پر بات کفر و شرک کے دباؤ کی آتی ہے تو اسی مقام پر نہیں بلکہ جتنے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفر شرک کے دباؤ کا تذکرہ کیا، وہاں پر نجات کا اللہ نے ایک ہی نسخہ بتایا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن آج ہم سب اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور اپنا جائزہ ہم لوگ خود لیں کہ کتنی عظیم نعمت، کتنی عظیم چیز ہے نماز، لیکن آج امت کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو نماز ہی سے غفلت برت رہا ہے۔ جتنے سے زیادہ حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے اوپر مسلمان اتنا ہی نماز سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے حالات ہمارے اوپر خراب ہوتے ہم اتنا اللہ کی طرف رجوع ہوتے، اتنا ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے اور نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے، لیکن جیسے جیسے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسجدیں ویسے ہی خالی کی خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، ہفتے کے 7 دن وہی کام کرتے ہیں ہم لوگ جو آج کے دن کر رہے ہیں۔ اگر ہم مزدوری کرتے ہیں تو 7 دن وہی کام کرتے ہیں تو جمعہ کے دن بھی کرتے ہیں، لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم آفس کے اندر کام کرنے والے ہیں تو 7 دن ہم وہی کام کرتے ہیں آفس کے اندر بیٹھ کر جو آج جمعہ کے دن بھی کرتے ہیں۔ یا اگر ہم دکان میں بیٹھتے ہیں تو 7 دن بیٹھتے ہیں، پورے دن بیٹھتے ہیں، پورا ہفتہ بیٹھتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی وہی دکان ہے، وہی ہے، لیکن ہم جمعہ کو آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے اوقات کے اندر آنا ہمارے لیے دشوار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج جمعہ کی ایک اہمیت ہے ہمارے سینے کے اندر کہ جمعہ پڑھنا ہے۔
جمعہ پڑھنا ہے، یہ اہمیت اس دن کی ہمارے اندر ہے، اس لیے ہم اپنا سب کچھ سارا کام کاج چھوڑ کر آج جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے مسلمان ہم لوگوں کو مل جائیں گے کہ جو جمعہ کے اندر بھی شریک نہیں ہوتے۔ آج امت کا اکثر طبقہ دین کے ماحول سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسا جیسا سوشل میڈیا عام ہو رہا ہے، دنیا قریب سے قریب جیب میں آتی چلی جا رہی ہے، ایمان اتنا ہی ہم لوگوں سے سینے سے نکل کر دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں لیکن عصر میں آج ہم لوگ جمع نہیں رہیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم عصر کی نماز کے لیے مسجد بھری نظر نہیں آتی، مغرب کو نماز فجر اور عشاء کے اندر اور فجر کے اندر مسجد بھری نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم نے نماز کو ایک روٹین بنا لیا ہے کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا تو کون پوچھنے والا ہے؟ ہم لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہونا ہے کیا، لیکن دنیا ہے، جب تک دنیا کے اندر ہے دنیا کمانا ہے، دنیا کو اصل ہدف، دنیا کو اصل مقصد آج ہم لوگوں نے بنا لیا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور کے اندر ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، تو یہی نماز ہے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ بنے گی۔ کہ نماز صرف ہماری آخرت بنانے کے لیے نہیں، آخرت تو بنے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے، سچی نماز اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترکیب بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض بھی بتایا کہ کیا مرض ہے، کیا حالات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا بھی بتا دی، نسخہ بھی ہم لوگوں کو بتا دیا کہ اگر ایسے حالات پیش آئے، اس وقت پیش آئے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی نے پابندی کی، صحابہ اکرام نے نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کر دیا ان لوگوں کو، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اور جب تک یہ تعلیمات امت کے اندر رہی، نماز کی اہمیت رہی، اس وقت تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دم سے مسلمان زمین پر نہیں آیا، جو آسمان پر تھا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے دور ہوتا گیا اور نماز کی اہمیت، وقاحت اور اسلام کی تعلیمات مسلمانوں کے اندر سے آہستہ آہستہ نکلتی چلی گئی، ویسے ہی آہستہ آہستہ مسلمان اعلیٰ مقام سے پستی کے مقام پر آتا چلا گیا، اور آج جس مقام پر ہے ہم سب بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر اور جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے سے ہمارے جہاں ہمیں لذت ملتی ہے عبادت کے اندر، وہیں ہمارے دل کو مضبوطی بھی ملتی ہے۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا دباؤ آ جائے ہمارے اوپر، تب بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ جیسے صحابہ کرام کے اوپر جتنے بڑے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن ان کے قدم ذرہ برابر ڈگمگائے نہیں، ویسے ہی اگر ہم آج سچی پکی نماز پڑھنے والے بن گئے تو ہمارے اوپر بھی باطل کی طرف سے کتنا بھی زور آ جائے ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔